السلام علیکم دوستو دوستو اس وقت پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر یوتھیے جو ہے نا ان کا ریاکشن بڑا چیک کرنے والا ہے. کل تک ان کا جو سپر مین تھا، کل تک ان کا جو سپائڈر مین تھا اور کل تک جو ان کا محسن تھا پرویز لئی. جب سے گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ جو پنجاب اس ہیں چودھری پرویز لئی صاحب ان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے، پی ڈی ایم نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے. تب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ پرویز لہی پر شک کر رہی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، جتنی گیم ہو رہی ہے ساری کی ساری جو ہے یہ پرویز لہی کروا رہا ہے اور یہ پرویز لہی کے کہنے پر یہ ساری گیم ہو رہی ہے. اور اس ملی بھگت میں پرویز لہی شامل ہے کیونکہ پرویز لہی پنجاب اسمبلی میں خاص بندے نے ایک بڑے ہی ان یوزل ٹائم پر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ریسیو کی ہے. بات اگر دیکھا جائے تو اس میں دم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. دیکھیں اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے جی کہ آفس ٹائم ختم ہو گیا، کل تشریف لائیں جی، کل آپ سے ریسیو کر لیں گے اور پھر کل کوئی اور بہانہ، پرسوں کوئی اور بہانہ. جس طرح کہ چودھری صاحب نے ڈرامے یاد ہے کیے تھے جب پہلے اس سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو چودھری صاحب گجرات سے جو بندے شندے لے کے آئے تھے اور پھر چودھری صاحب کی ٹوٹی لت تے باں تے پٹیاں تے آیوڈین، وہ یاد ہے آپ کو. لیکن اس دفعہ مزاحمت کوئی نہیں کی جا رہی میرے خیال میں، کیونکہ وہ جو پرویز لئی صاحب نے اس نے دھمکی لگائی تھی نا کہ اگر آج کے بعد آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف بات کی تو سب سے پہلے میں بولوں گا. تو اب بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. چودھری صاحب نے کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں لے کے نا مطلب عمران خان کو پہ جانا سی، یا مطلب کہ عمران خان کو کوئی، اب پڑھنے کا طریقہ یہی تھا عمران خان صاحب کو کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے یوتھیے کسی حد تک ٹھیک ہی سوچ رہے ہوں، کسی حد تک چودھری پرویز لئی کے بارے میں یوتھیوں کی سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہی ہو کہ چودھری صاحب نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے تو ساڑھے محسن جنرل باجوہ صاحب کو تم نے باتیں جو کی ہیں نا تو اب ہم آپ کو دیکھ ہی لیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کدھر بھاگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بلکہ اب تو یوتھیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا پرویز لئی سے جان تو چھوٹی ہے نا. مطلب یہ ہمارا تو ویسے بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، ہمارا کوئی کام بھی نہیں کر رہا تھا، یہ اپنے ہی بجٹ پاس کر رہا تھا، یہ اپنے ہی چیزیں جو ہے وہ سیدھی کر رہا تھا، اپنی ہی سیاست ٹھیک کر رہا تھا، اپنے بیٹے کی سیاست جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا. پی ٹی آئی کے لیے تو یہ پرویز لئی کچھ کر نہیں رہا تھا. لیکن اب پرویز لئی صاحب جو ہیں جو بھی کر رہے ہیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں، اب اندر کھاتے خبر تو یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اور پرویز لئی صاحب جو ہے وہ پچھلے جمعے والے دن اکٹھے تھے اور ان کے درمیان میں جو معاملات ہیں کافی حد تک ٹھیک ہو رہے ہیں. صرف جو ایشو چل رہا ہے یا ابھی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو وہ ان کی اولادوں کے درمیان میں ہے. بزرگوں کے درمیان میں، بڑوں کے درمیان میں چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ ابھی تک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے وہ لڑائی یہ شروع ہوئی تھی. بٹ اینی ہاؤ یوتھیے اپنے سپائڈر مین اور اپنے سپر مین کے اس بڑے سخت خلاف ہیں. اچھا سر، دوسری طرف میں نے ایک تو آپ کو میں نے جی عمران خان کی آڈیو ویڈیو جو ہے ویڈیو آڈیو اس پہ میں نے آپ کو اس پہ بات کرنی ہے، دکھانا ہے کچھ آپ کو. لیکن اس سے پہلے ہلکا سا ذرا یہ میں آپ کو ایک عثمان بزدار صاحب کی لے کے طرف، عثمان بزدار کے بارے میں چودھری پرویز لئی صاحب نے جو کہا کہ ادھا کام تے عثمان بزدار نے خراب کیا، وہ احسان فراموش ہے. اس کے باپ کو میں نے سیٹل ڈاؤن کروایا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی بھی نوکری میں نے لگوائی تھی، اس کو بھی تحصیل ناظم میں نے لگوایا تھا. یہ تو ہرا اور پڑا ہوا تھا، لیکن اس احسان فراموش نے جو کیا ہمارے ساتھ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اس میں ساتھ میں پھر انہوں نے جو مطلب جنرل فیض صاحب کے نام تو مطلب عثمان بزدار صاحب نے بھی اس پر چودھری پرویز الہی صاحب کو کرارا جواب دیا ہے. بزدار صاحب نے کہا ہے کہ میرے سینے میں بڑے راز ہیں جو مناسب وقت پر سامنے آئیں گے. پرویز الہی نے جو انٹرویو میں الزام لگایا تھا وہ کہا ہے کہ اس نے اس کے کہ عثمان بزدار کے کہنے پر سب کو جیلوں میں ڈالا جاتا. یہ بے شرم اور بے شرم اور احسان فراموش انسان ہے. سر عثمان بزار اگر بولے نا تو پھر قیامتاں آ جانیاں نے. پھر پاکستان تے ہندوستان دیاں جڑیاں نے نا مطلب کہ تھنک ٹینک تے ٹی وی ٹاک شو تے یہ وہ تے ہور موضوع کوئی نہیں ہونا جدو عثمان بزدار بولیا. تو چودھری پرویز الہی صاحب سمیت پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو یہ وارننگ ہے، جو مرضی کرو جتنا مرضی لڑو، عثمان بزدار دے بارے گل کوئی نہ کرنا. جے عثمان سائیں بول پے تے وقت کسے دا کچھ نہیں رہنا. یہ ان کی بڑی مزے کی لائن جو انہوں نے ایک وہی نا اینڈ پہ وہ بڑی معصومانہ لائن انہوں نے کہا جی کہ یہ جو
عثمان بزدار پر تنقید ہے، ایکچولی یہ پی ٹی آئی کے بیانیے پر تنقید ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال کمال. کہ مطلب عثمان بزدار پر جو تنقید لوگ کر رہے ہیں یا تنقید ہو رہی ہے، وہ ایکچولی جو تنقید ہے وہ پی ٹی آئی کے بیانیے پر ہے. چلے ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آ جائیں جی ان آڈیوز کے بارے میں. کل کے جو ہمارا ویلوگ تھا آج صبح جو آپ نے دیکھا، اس میں اینڈ پہ میں نے وہ ایک آڈیو چلائی تھی. دوسری آڈیو انتہائی غیر مناسب ہے. اس کو کسی بھی طرح سے نہ کسی کو سینڈ کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹ اب تقریباً ہر بندے کے پاس ہے، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو سینڈ کر رہے ہیں، کون آپ کے کتنے فرینک ہے. لیکن جو آڈیوز ہیں وہ انتہائی غیر مناسب ہے. وہ کسی بھی طرح سے آڈیو سنی نہیں جا سکتی. کم از کم آپ اس کو، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا مذاق نہیں ہے، جن کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی فرینکنس نہیں ہے، فیملی بیٹھی ہے، خاص طور پر بچے بیٹھے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ آڈیو سپیکر پر نہیں سنی جا سکتی. جو عمران خان صاحب کی 4 منٹ سم تھنگ کی آڈیو ہے. ہاں، اس میں ہم لفظ عمران خان یوز کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹ عمران خان ہے، لیکن اس کا اگر آپ مین سٹریم میڈیا پر ہوں تو پھر آپ اس پہ احتیاط یہ کریں گے کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی آڈیو ہے. کیونکہ فرانزک اگر اس کا ہو اور فرانزک کے بعد یہ سامنے سچ ثابت ہے تو پھر آپ کھل کر نام لے سکتے ہو. لیکن کیونکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ جو خاتون ہے ان کا بھی نام کل ہمارے پروگرام میں دوستوں نے بتایا کہ وہ کون ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا پر جائیں تو عمران خان صاحب اور خاتون کی تصویریں لگا کر اس آڈیو کو شیئر کیا ہوا ہے. لیکن اب تک ہم نے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا کا جو ظاہر ہے ٹویٹر ہے اس پر وہ آڈیو نہ لگائی ہے اور نہ آنے والے وقت میں لگائیں گے. غیر مناسب ہے. اس کو کسی بھی طرح سے پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ دیکھیں، عمران خان سیاست دان نہیں ہے، لیکن لبادہ سیاست دان کا اڑا ہوا ہے. تو یہ بدنامی سیاست دانوں کی ہے. کسی بھی طرح سے اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. ہاں، یہ ڈرنا اس وقت سے چاہیے جب عمران خان کی آڈیو سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب اس پہ کوئی نہ کوئی ان کا بیان آ جائے گا. کہ وہ جیسے اقتدار سے نکلے تھے، یاد انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ لوگ میری آڈیوز نکالیں گے اور میری غیر مناسب اور کوئی اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی کہ اس قسم کی چیزیں سامنے لے کے آئیں گے جس سے مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کریں گے. لیکن نہ میں ڈرنے والا ہوں، نہ میں ڈر کر گھر پہ بیٹھنے والا ہوں. میں ان کو نہیں بخشوں گا. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں جی کہ میں نے تو اقتدار سے نکلتے ہی آپ لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ یہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے ایسا کچھ کر دیا ہے. یہ سب فیک ہے. یہ میرے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، میرے 25 سال کی سیاست کو ختم، یہ بہت ساری دوسری باتیں عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ویڈیوز ہیں نا، جو اسلام آباد میں حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ وہ ویڈیو جو ہیں سامنے نہ آ جائیں. اچھا، یہ تو چلو ویڈیو ایک تو نارمل ایک نیچرل ہیومن جو ویڈیوز ہو سکتی ہے نا، لیکن حامد میر صاحب نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا ڈریں اس دن سے کہ اس ویڈیو میں مرد کے ساتھ کہیں مرد نہ ہو. تو اب ڈر اس بات کا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ لڑائی اتنی نہ بڑھ جائے. عمران خان صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ڈیفینیٹ عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں، لانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ تگڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، جو ٹائر بنا کر اس میں ہوا بھرتے ہیں نا، انہوں نے ہوا نکالنے کے لیے بھی جگہ رکھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو آپ جیسے بھی سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں. تو عمران خان صاحب اور پھر ایک پروگرام میں جب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جناب کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے عمران خان صاحب کی، تو رانا صاحب نے مسکرا کر دیکھی تھی، کہا کہ دیکھی ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی دیکھی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ میرے خیال میں ون آف دی بیسٹ عمران خان صاحب کے لیے تو میرا یہی مشورہ ہے. اور جن کے پاس یہ چیزیں ہیں، خدا کے واسطے وہ ان چیزوں سے احتیاط کریں. انسان کوئی بھی ہو، آپ کا دشمن ہو، دوست ہو، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے. اور اب وہ جو خاتون ہیں جن کی تصویریں لگا کر اور جن کی آواز کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں خاتون ہے، وہ بچوں والی ہیں، بلکہ بچوں سے بھی بچے بھی ان کے بڑے بڑے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے، نامناسب عمل ہے. لڑائی لڑیں آپ، جس قسم کی لڑائی چل رہی ہے اس کو اسی میدان میں ختم کریں، اس لڑائی میں برتری حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم اور ہے نا، عمران خان صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. بشیر میمن صاحب کے اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو وہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کس حد تک گرے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں رانا ثناء اللہ پر ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کی، وہ بھی انہی ویڈیو اور آڈیو سے کم نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگوں کی آڈیو ٹیپ کی، بہت سارے لوگوں کی کچھ فیک ویڈیوز، میں اب نام نہیں لوں گا ان کی، فیک ویڈیوز جو کہ بڑے
قریبی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کے سمجھے جاتے تھے، یا مطلب دوسری چیزیں وہ کی. یہ عمران خان صاحب نے بھی تو ایک حد تک گئے ہیں نا، کہ انہوں نے کہا جی کہ میں بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا جہاں پر میں اپنے سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، یا کہتے ہیں کہ تھلے لان واسطے کسی حد تک جا سکتا ہوں. تو جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اب وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا، اس پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا. بٹ ہاتھ جوڑ کر میری ان لوگوں سے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ جو لیک کر رہے ہیں، گزارش ہے کہ خدا را نہ کرے، یہ مناسب عمل نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.